ایک لیمو اور ایک کیل پر یہ دو لفظ پڑھ کے آپ دم کر دیں، آپ کا دشمن اپنی موت اب مر جائے گا اور وہ ہلاک و برباد ہوگا، آپ سے اس سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ تو ایسے آپ نے اپنا عمل کرنا ہے جو آپ کو تنگ کرے، پریشان کرے، بہت انتہائی اپنے مجبوری کا عالم میں عمل کرنا ہے۔ جو پریشان کرے اس کا نام لینا ہے پہلے، اس کے بعد اپنے لیمو اور کیل پر یا جبار ہو یا قہار ہو 111 بار الگ الگ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ 111 بار کیل پر، 111 بار لیمو پہ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے اندر ڈال کے آپ نے کیل کو لیمو کے اندر ڈال کے پھر آپ اس کو ویران علاقے میں دفن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامل صافی سہیل احمد ماچھی۔ آپ نے ابھی جو بات سنی اس میں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام بیان کیے گئے ہیں، الجبار اور القہار۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے عظیم نام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الجبار اور القہار جیسا نام بیان فرمایا۔ اب ذرا غور کریں، یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 111 مرتبہ ہی کیوں؟ اگر یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اس کی آیت یا حدیث کہاں ہے؟ دوسری بات، لیمو ہی کیوں؟ قرآن و حدیث میں کہاں بتایا گیا ہے کہ دشمن کے خلاف یا جبار یا قہار پڑھ کر لیمو پر دم کیا جائے؟ تیسری بات، اس لیمو کو ویرانے میں دفن کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی بھی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ اور چوتھی سب سے اہم بات، یہ ضمانت کہاں سے آئے گی کہ اس کے عمل کے بعد لازماً دشمن برباد ہو جائے گا؟ بھائی، اللہ تعالیٰ کے نام بہت عظیم ہیں، ہمیں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے ناموں کو اپنی طرف سے ایک مخصوص فارمولہ بنا دینا جس میں ایک خاص چیز، ایک خاص تعداد، ایک خاص جگہ اور ایک خاص نتیجہ مقرر کر دیا جائے، اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، تو ہم کہیں گے حدیث کا حوالہ بتائیں۔ اگر کہتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے تو کہیں گے آیت بتائیں، اور اگر کہتا ہے یہ میرا مجرب عمل ہے تو پھر اس مسنون وظیفہ یا قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عمل نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ یا جبار اور یا قہار کہنا غلط بات نہیں، یہ اللہ کے نام ہے، عظیم نام ہے۔ غلطی اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنی طرف سے ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیں اور پھر کہیں کہ یہ ضروری ایسا ہی ہوگا، نتیجہ ایسا ہی نکلے گا، کیونکہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی انسان نے آپ پر ظلم کیا ہے تو اللہ سے دعا کریں۔ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے، جائز طریقے سے اپنا حق حاصل کریں، اور اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو قانونی اور جائز اسباب اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ایک لیمو میں کوئی ایسا مستقل طاقت آ گئی ہے اور اسے دفن کرتے ہی دشمن کی تباہی شروع ہو جائے گی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر کوئی بھی وظیفہ دیکھیں تو فوراً عمل شروع نہ کریں، پہلے پوچھیں یہ کہاں سے ثابت ہے، قرآن میں کہاں ہے، صحیح حدیث میں کہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر خود ساختہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں عامل صافی سہیل احمد ماچھی۔